حضرات مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں میں سب سے پہلے ہوئی بن اخطب کا بھائی یاسر بن اختر نامی آدمی آیا۔ آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دیر تک بات چیت کی اور آپ نے اس کے سامنے قرآن مجید پڑھ کر سنایا اور مہر نبوت کو دیکھا تو اسے یقین ہو چکا کہ یہی آخری نبی ہے۔ وہ قبیلے میں واپس گیا۔ اس کا بھائی ہوئی بن اخطب وہ زیادہ مشہور و معروف تھا، پاورفل آدمی تھا۔ اس نے کہا ہم نہیں مانتے ان کو آخری نبی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور نبوت حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ اب آخری نبی ان میں آ گئے تو ہماری شرافت اور کرامت اور سردارگی ختم ہو جائے گی، اس لیے میں نبی نہیں مانتا ہوں۔ اور قبیلے کے لوگوں نے، چونکہ ہوئی بن اخطب زیادہ معروف تھا، مشہور تھا، اس کی بات پر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے یہودی مشہور و معروف آتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا اور بہت ساروں نے قبول کیا۔ اسی درمیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی آ کر ایمان قبول کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت احوال ہیں، بہت حالات ہیں، کبھی تفصیل سے سناؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی، ان کی عمر بہت لمبی ہوئی اور انہوں نے خود بتایا ہے کہ 10 مرتبہ مجھے لوگوں نے یہاں سے وہاں فروخت کیا ہے، وہاں سے وہاں فروخت کیا، اور یہ اسلام کو تلاش کرتے کرتے مدینے میں آ کر رکے تھے۔ ان کی عمر کے سلسلے میں اختلاف کے باوجود اس بات پر اتفاق ہے کہ 250 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی۔ بخاری میں بھی ان کی روایتیں ہیں جس میں ان کی عمر کا تذکرہ ہے، بعضوں نے 300 سے اوپر تک بتایا ہے، لیکن 250 سال میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اتنی لمبی عمر پائی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ اپنے اسلام قبول کرنے کا انہوں نے بڑا واقعہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آپ کی اونٹنی جہاں پر آ کر بیٹھی تھی وہ ایک جگہ ہے، مربد کہا جاتا ہے، جہاں کھجوروں کو سکایا جاتا ہے۔ اس وقت مسجد نبوی جہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر کھجوروں کو سکایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا یہ جگہ 2 یتیم بچے سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 بچوں کی یہ جگہ ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بچوں کو بلایا اور ان کے سرپرست چاچا کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ یہاں مسجد بنانی ہے تو اس مسجد کو بنانے کے لیے ہمیں یہ جگہ چاہیے، اس کی کیا قیمت ہے؟ ان کے چاچا نے، بچوں نے سب کہا کہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ یہ زمین لے لیں اور یہاں مسجد بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی قیمت لو۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کی قیمت ادا کی جائے۔ اس کے بعد جو موجودہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی موجودہ تو بہت بڑی ہے، ہزاروں اسکوائر فٹ پر پھیلی ہوئی ہے۔ جو پرانی مسجد نبوی ہے جس کی لمبائی 100 گز تھی، جس کی چوڑائی 100 گز تھی، یہ جو مسجد نبوی
جتنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہاں پر درخت تھے، ان درختوں کو پاک صاف کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی سے اینٹوں کو بنانے کا حکم دیا۔ صحابہ بھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی سے اینٹوں کو بنانا شروع کیا، اور بناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اشعار پڑھے، جن اشعار میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ بھئی آخرت ہی اصل ہے اور آخرت کا ثواب ہی اصل ہے۔ اس طرح کے بہت سے اشعار بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ، ایک صحابی عثمان بن مظعون ہے، ایک عثمان بن عفان ہے، ایک عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے گھرانے کے تھے۔ ان کا بہت رہنے کا انداز ایسا تھا کہ اپنے کپڑوں پہ تھوڑی سی دھول مٹی کو پڑنے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن مسجد کے کام کے لیے انہوں نے اینٹوں کو بھی بنایا، گارے کو بھی بنایا، اور اس طرح وہاں پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کے 3 دروازے تھے اس میں، ایک داخل ہونے کا، اور ایک یمین کی طرف اور ایک یسار کی طرف، اور قبلہ، اب جو قبلہ ہے یہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ مسجد نبوی میں پہلا جو قبلہ بنایا گیا تھا وہ بیت المقدس کی طرف، چونکہ قبلہ بالکل اس کے اپوزٹ میں، اب جہاں محراب ہے مسجد نبوی کا، اس کے بالکل اپوزٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بیت المقدس کا رخ اس طرف ہے۔ ابھی بھی ریاض الجنہ میں وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر و محراب تھا۔ کوئی آدمی اب سجدہ کرتا ہے، اب تو اجازت نہیں دے رہے ہیں، چونکہ اب نماز وہیں کھڑے ہو کر امام پڑھا رہے ہیں۔ پہلے کیا کیا تھا کہ ریاض الجنہ کے سامنے 2 صفوں کو بنا کر جو محراب بنا دیا گیا تھا، اب وہاں پر نماز نہیں، بلکہ اصلی ریاض الجنہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر اور محراب ہے، وہیں امام صاحب 5 وقتہ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو اب وہاں پر نماز پڑھنے کسی کو موقع نہیں ملتا۔ ایک زمانہ جو پرانا تھا، 5-10 سال پہلے کا زمانہ تھا، اس میں ریاض الجنہ میں داخل ہونے کے لیے فون میں آپ داخل کرنا، پھر پرمیشن لینا، یہ کچھ نہیں تھا، جتنی دیر چاہے جاؤ بیٹھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مصلی تھا، وہ بالکل اپوزٹ میں تھا 16 مہینے تک۔ پھر قبلہ کعبے کی طرف ہوا تو اس طرف بنا لیا گیا۔ مدینہ منورہ میں کعبۃ اللہ کی طرف یہ ہے تو مسجد اقصیٰ بالکل اس کے اپوزٹ میں وہ صحیح ہے۔ جن لوگوں نے قبلتین مسجد دیکھی ہوگی وہاں بھی اس کا ان کو اندازہ ہوا ہوگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، 100 گز لمبی تھی، 100 گز چوڑی تھی، اور چھت جو ہے ایک آدمی کا جو اونچائی ہوتی ہے بالکل اس کے اوپر چھت تھی، یعنی کہ 6.5-7 فٹ کی جو ہے چھت تھی، اور چھت کے لیے کھجور کے جو پتے وغیرہ ہیں اس کے ذریعے سے چھت ڈالی گئی، اور اتنی سادہ مسجد تھی کہ اگر تیز بارش ہوتی تو چھت سے پانی ٹپک کر نیچے آ جایا کرتا تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی وہاں بنائی، اور اس کے بعد آگے کے جو مراحل تھے اسے شروع کیا۔ بتانا یہ ہے کہ اسلام پھیلا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مجاہدہ رہا ہے، بڑی قربانیاں رہی ہیں جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور صحابہ کا۔ اب عالم یہ ہے کہ مساجد کو ماشاءاللہ اتنی شاندار بنائی جا رہی ہے، اتنا آرام کا مسجد میں خیال رکھا جاتا ہے کہ سجدے میں جو قالینیں جو فرش ڈالے جا رہے ہیں، ہر آدمی اپنے گھر میں اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنی سہولتیں، ہر وقت بجلی ہے، پنکھا ہے، بلکہ الحمدللہ ہماری مسجد میں اے سی کا بھی نظم ہے، گرمی میں مصلی پریشان نہ ہو۔ اس کے باوجود جو ہے مصلیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ شیواجی نگر میں ایک مسجد ہے بسم اللہ شاہ،
تقریباً اتنی لمبی ہے، 40 صفحے ہیں، 40 صفحے دروازے سے داخل ہونے کے بعد محراب تک آنے کے لیے 40 لگاتار صفحے ہیں۔ اس کے باوجود عالم یہ ہے پورا مسلم محلہ ہے، پورا مسلم محلہ ہے۔ عالم یہ ہے کہ اتنی بڑی مسجد میں اتنی کم تعداد رہتی ہے، اس لیے وہ محراب کو چھوڑ کر 6-7 صفوں کے بعد جو ہے امام صاحب کھڑے ہو کر پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے آدمی آنے ایک رکعت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت افسوس کی دکھ کی بات ہے۔ میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں ہر آدمی ایک مصلی کو فون کے ذریعے سے ملاقات کے موقع پر لے کر آئے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔